आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा अली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर के क्षेत्र घोटेसा रोड धोबीवाला गली नंबर 12/4 में मोहम्मद अली जाफरी, रजा अली जाफरी व हैदर अली जाफरी के निवास पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस का आयोजन किया गया। मजलिस को मौलाना सैयद जफर अब्बास जैदी ने पढ़ी और नोहा खानी गिरिया में मातम भी हुआ। मजलिस में आए सभी मोमिनीन, पत्रकार इफ्तिखार हुसैन जैदी, पत्रकार फरत हुसैन, पत्रकार अब्बास काजमी, मसरूर आसिफ हमजा जैदी, इमरान उर्फ कब्बू, आसिफ जैदी, काजी जी, काफ़ी संख्या में सभी मोमिनीन उपस्थित हुए। पेश है कमाल हसन अंसारी, अब्बास काजमी, कैमरामैन शहजाद अंसारी की खास रिपोर्ट। सकीना को तमाचे भी लगे हम सदा, सकीना को तमाचे भी लगे हम सदा, सकीना को डरो खुदा से करके दुहाई कैसी जफा, रसान में ऊँट की नन्ही कमर पे बांध दिया, रईनो देते हो कैसी सजा, सकीना को समाज भी लगे हम सदा, सकीना को भी लगे हम आए बीमार आबिद कनाहा, एक कयामत का मंजर है बाबा, एक कयामत का मंजर है बाबा, था ये बीमार आबिद का नौहा, एक कयामत का मंजर है बाबा, था ये बीमार आबिद का नौहा, एक कयामत का मंजर है बाबा, हो गया कैद कुनबा हमारा, एक कयामत का मंजर है बाबा, था ये बीमार आबिद का नौहा, एक कयामत का मंजर है बाबा। हाय बाबा ये गुर्बत बड़ी है, मेरे पैरों में बेड़ी पड़ी, अहमद खड़ी है बेरिगाल, अहमद खड़ी है, गम से फटता है मेरा कलेजा, एक कयामत का मंजर है बाबा, था ये बीमार आबिद का नौहा, एक कयामत का मंजर है बाबा, कैद करने लई आ रहे हैं, बैन फुफियों के तड़पा रहे हैं, कैदी हैं बेटियां फातिमा की, बेरिदा शाम ले जा रहे हैं, बेरिदा शाम ले जा रहे हैं, शाम खुफियों का बेपर्दा जाना, एक कयामत का मंजर है बाबा। जब मुझे आपके कातिल है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल है मारा
سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا اے مجھے بالوں سے پکڑ کے ہیں تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کے ہیں تماچے مارے۔ سو جاؤ معصوم سکینہ، اب نہ ملے گا بابا کا سینہ۔ جاؤ معصوم سکینہ، اب نہ ملے گا بابا کا سینہ۔ سو جاؤ معصوم سکینہ، اب نہ ملے گا بابا کا سینہ۔ سو جاؤ معصوم سکینہ، اب نہ ملے گا بابا کا سینہ۔ غم کا سما ہے اشک رواں ہے، غم کا سما ہے اشک رواں ہے، لب پہ حرم کے آہو فغاں ہے، لب پہ حرم کے چپائی ہوگی۔ لاش اکبر تیری خیمے میں جب آئی ہوگی، کس طرح ماں کو تیری شکل دکھائی ہوگی۔ لاش اکبر تیری خیمے میں جب آئی ہوگی، لاش اکبر تیری خیمے میں جب آئی ہوگی۔ دیکھ کر خون میں ڈوبی ہوئی صورت تیری، دیکھ کر خون میں ڈوبی ہوئی صورت تیری، دیکھ کر خون میں ڈوبی ہوئی صورت تیری، دیکھ کر خون میں ڈوبی ہوئی صورت تیری۔ تیری ماں کو کبھی نیند نہ آئی ہوگی، لاش اکبر تیری خیمے میں جب آئی ہوگی، لاش اکبر تیری خیمے میں جب آئی ہوگی۔ عید کا چاند جو ماں نے تیری دیکھا ہوگا، عید کا چاند تیری ماں نے جو دیکھا ہوگا، عید کا چاند جو ماں نے تیری دیکھا ہوگا، عید کا چاند لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. محترم، اس موقع کو دیکھتے ہوئے جس ارشاد ربانی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس کو ہم بفیض عزائے سید الشہداء علیہ السلام آیت مودت کے نام سے جانتے ہیں، جس میں اللہ نے پیغمبر اکرم کو حکم دیا ہے لفظ قل کے ذریعے، قل کہہ دیجیے کہ میں آپ لوگوں سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا الا یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے اگرچہ آل محمد کے اعمال و کردار اس کے حقدار تھے کہ پیغمبر بغیر وحی کے بھی اعلان فرما دیتے کہ میرے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے، مگر اگر نبی بغیر نزول آیت کے ارشاد فرما دیتے تو کسی کہنے والے کو کہنے کا یہ موقع مل سکتا تھا کہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، یہ تو بیٹی کی محبت میں باپ نے ارشاد فرما دیا، یا نواسوں کی محبت میں نانا نے ارشاد فرما دیا، یا اپنے داماد کی محبت میں سسر نے جو ہے ارشاد فرما دیا۔ آیت نے نازل ہو کر بتایا کہ یہ معاملہ کسی قرابت داری کی بنیاد پر نہیں ہے، معاملہ وحی الہی کا ہے، اللہ اعلان کرا رہا ہے اور نبی پر اعلان کرنا واجب ہے، چونکہ معاملہ ہے حکم خدا۔ چونکہ بہت سے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ کہتے ہیں ایک حصہ تو وہ ہے کہ جس کا تعلق شریعت سے ہے، یعنی وہ جزو شریعت ہے، تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو محراب و منبر سے بیان ہو یا مسجد میں پیغمبر ارشاد فرما دے۔ ویسے اگر وہ کسی کے لیے کچھ بیان فرما رہے ہیں تو اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، بلکہ آپ نے بحیثیت بشر جیسے سب باتیں کرتے ہیں ایسے آپ نے بھی کسی کے لیے کچھ ارشاد فرما دیا۔ مگر ہمارے یہاں مذہب اہل بیت کے اندر یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے یہاں نبی جو مسجد میں فرمائے وہ بھی شریعت ہے، جو محراب و منبر میں فرمائے وہ بھی شریعت ہے، جو نبی بچپن میں فرما دے وہ بھی شریعت ہے، جو نبی جوانی میں فرما دے وہ بھی شریعت ہے، جو نبی بوڑھاپے میں فرمائے وہ بھی شریعت ہے، جو جوانی میں فرمائے وہ بھی شریعت ہے۔ یعنی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ جو ہے جو فرماتے ہیں اس کے حکم کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں۔ اب بہرحال ان کی بھی تسلی ہو جائے جو کہتے ہیں کہ نہیں الگ الگ ہے رسول کے ارشادات، تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا انتظام کر کے چلتے ہیں کہ وہاں کسی کو کچھ لب کشائی کی ہمت پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ مثلا یہ آیت کریمہ، آیت مودت، یہاں تو کوئی بول ہی نہیں سکتا، قرآن ہے، اللہ کا ارشاد ہے، مگر جو فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ کس مقام پر فرمایا؟ آپ اس کی تاریخ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نانا کی مسجد میں داخل ہوئے اور رسول خدا منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے مسجد میں آئے، نبی اکرم نے ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی گود میں بٹھایا اور گود میں بٹھا کے کہتے ہیں ان کو پہچانو، ان کو پہچانو، یعنی امام حسین کو اس کو پہچانو، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے
اور میں حسین سے ہوں. میرا ایک سوال ہے، اس اتنی بڑی مسجد میں جو سب سے مقدس مسجد ہے مسجد الحرام کے بعد، اس میں وہ کون سی شخصیت تھی جس دن جس تاریخ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین ہے اسے پہچانو، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، ایسا کون تھا جو نہیں جانتا تھا یہ حسین رسول کے نواسے؟ بھائی بار بار دیکھتے تھے، گود میں رسول لیتے تھے، گود میں لے کر نکلتے تھے، در فاطمہ جا کے سلام کرتے تھے. ایسا کون سے صحابی تھے جن کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ حسین جو ہے یہ رسول کے نواسے نہیں ہیں؟ سب جانتے تھے. تو آج رسول خدا یہ عجیب طریقے سے جو تعارف کیوں کرا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے لیے تعارف نہیں ہو رہا ہے، آج تو تم سب جانتے ہو. یہ آنے والے وقت کے لیے وصیت کی جا رہی ہے، یہ حسین ہے اس کو پہچان لو، کیونکہ کل کا دن وہ ہوگا جب یہ اپنا تعارف کرائے گا اور تم انکار کرو گے. اسے پہچانو، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. سلام علیہ محمد و آل محمد. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، ہر پوتا اپنے دادا سے ہوتا ہے، مگر یہ کہنا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، یہ پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گویا پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اتنے میں ہوں، یہ حسین مجھ سے ہے. تم نہیں جانتے تھے حسین کیا؟ میں نے بتایا نا جوانان جنت کا سردار ہے، نبی اکرم نے بتایا نا، ہم تو نہیں جانتے تھے نا. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، کس نے بتایا؟ نبی اکرم نے بتایا. قرآن میں کوئی آیت تو نہیں آئی. علی ساقی کوثر کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. قرآن کے اندر تو کوئی آیت نہیں آئی. اب یہاں پہ جو کہتے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کہتے کہ اتنے حسین موجود ہے، میں زندہ ہوں، حسین مجھ سے ہر تعارف میں کراؤں گا، مگر میرے جانے کے بعد جو کچھ میں لایا ہوں اگر وہ بچے گا تو حسین کی وجہ سے بچے گا. حسین کی وجہ سے بچنا یعنی نبوت کا بچنا کیا ہے؟ نمازوں کا بچ جانا، روزوں کا بچ جانا، دین کا بچ جانا، شریعت کا بچ جانا. اس کا بچنا رسالت کا بچنا ہے. اگر یہ مٹ جاتا تو رسالت ہی ختم ہو جاتی. سلام علی محمد و آل محمد. اس کا بچ جانا. اکثر جو لوگ کہتے ہیں نا، ایک سوال پیدا ہوتا بیچ میں آ کے صلوات کا سنا دیجیے محمد و آل محمد پر. امام حسین علیہ السلام ظاہرہ طور پر ہار گئے، تو ہم اکثر کہتے ہیں جو ہار جائے وہ حسین نہیں. حسین کا ہار کا کوئی میل نہیں ہے. یہ ہماری فکر کی کجی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں حسین ہار گئے. پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہار اور جیت کا معیار کیا ہے. بھائی پہلے یہ طے کرنا ہوگا جنگ کس چیز پر ہے. جب یہ طے ہو جائے گا جنگ کس چیز پر ہے، اب کہنے کا حق ہے کون ہارا کون جیتا. اگر امام حسین علیہ السلام یزید کا مقابلہ کرنے سے پہلے یہ کہتے کہ میں کوفہ جاؤں گا، کوفے کو فتح کر لوں گا، ابن زیاد کو قتل کر دوں گا، یزید کو قتل کر دوں گا، اپنی حکومت قائم کروں گا، تو یقیناً ایسا تو نہیں ہوا. اگر اس اعلان کے ساتھ نکلتے تو اس کا مطلب حسین علیہ السلام نعوذ باللہ ہار گئے. حسین اعلان کیا کر کے نکلے؟ میں نکلا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی سنت کا پرچم بلند کروں، اپنے بابا کی سیرت کو عام کروں. تو پتہ چلا کہ اس دور میں اسلام خطرے میں تھا، حکومت چاہتی تھی اسلام مٹ جائے، حسین چاہتے تھے اسلام بچ جائے. یہ سوچ لیجئے گا کہ یہ کہنے سے پہلے کہ ہار کا یا جیت کا یہ فیصلہ کر لیجئے اسلام باقی ہے کہ نہیں. اتنے مسجد میں آزان ہو رہی ہے، اسلام باقی ہے. اتنی جماعتیں قائم ہیں، اسلام باقی ہے. اتنے رمضان کے روزے باقی ہیں، حسین باقی ہے. اتنے تلاوت باقی ہے، اسلام باقی ہے. اتنے اللہ اکبر کی صدا بلند ہے، اسلام باقی ہے. بھئی یہ سمجھ لیجئے حسین اسی لیے اٹھے تھے کہ نمازیں بچ جائیں، روزے بچ جائیں، تکبیر بچ جائے، حج بچ جائے، کعبے کا تقدس بچ جائے. اتنے اسلام کا نام باقی ہے، حسین کی فتح کا ڈنکا بج رہا ہے. چاہے حسین علیہ السلام کی فتح کا ڈنکا مسجد میں کہیں آزان ہو، کوئی فرقے کا انسان ہو، وہ آزان کے جیسے کہتا ہے اللہ اکبر، یہ فتح حسین کا اعلان ہے. وہ نماز چاہے ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، چاہے ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، حسین کی فتح کا اعلان کر رہا ہے. کیونکہ یزید اسے مٹانا چاہتا تھا،
حسین اسے بچانا چاہتے ہیں. سزا بڑے محمد والے محمد. سمجھی اس کے اوپر وہ چاہتا تھا اسلام مٹ جائے, حسین چاہتے تھے اسلام جو ہے وہ بچ جائے. تو سوال پھر ہو جاتا کہ اللہ نے کہا کہ کہیے رسول کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا الا یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو, ان سے محبت کرو. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہاں نہ ہم تھے نہ آپ. جب یہ آیت رسول پر نازل ہوئی ہے نہ وہاں آپ تھے نہ ہم, نہ وہاں موجودہ جو اسلامی مسالک ہیں ان میں سے کوئی مسلمان موجود تھا. وہاں تو جبریل لا رہے تھے, رسول وصول کر رہے تھے, اور صحابہ کو سنا رہے تھے. اس کا بعد سیدھا سیدھا اعلان تھا کہ اس آیت کریمہ کو سب سے پہلے جو سماعت فرمایا ہے وہ صحابہ کرام نے فرمایا ہے, اور کہا کہ دیکھو اگر میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا الا یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اس آیت کریمہ نے اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر بعد میں واجب کی ہے, صحابہ کرام کے اوپر پہلے واجب کی ہے. سلام بڑے محمد والے محمد پر ان پر واجب ہو گئی کہ پہلے وہ اہل بیت سے محبت کرے. اور یقیناً کوئی بغض نہیں رکھتا تھا, محبت سب کرتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کے اوپر جو سب سے بڑا جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو فرقوں میں بانٹا گیا. یعنی اگر وہ امام حسین کا ذکر کر رہا ہے تو اس کا تعلق اس فرقے سے ہے, اور اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا تعلق اس فرقے سے ہے. دشمن ہمارے ساتھ چال چل گیا, ہم سمجھ بھی نہیں پائے. سید الشہداء امام حسین یا دیگر اہل بیت کسی فرقے کی صلاح پڑی محمد والے محمد پر. امام حسین یا دیگر اہل بیت, پھر رک کے سن لیجئے, امام حسین یا دیگر اہل بیت کسی فرقہ خاص کی ملکیت نہیں ہے. ان کا تعلق نبوت سے ہے, ان کا تعلق شریعت سے ہے. اگر آپ کو کسی گروہ کے پاس جانے سے پریشانی ہے تو اس تذکرے کو ختم نہ کیجیے, آپ اپنے طریقے سے کیجیے. ذکر آل محمد ہو, چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو, یہ ذکر آل محمد یعنی شیعہ کریں, شیعہ بھی کریں سنی بھی کریں. سنیوں پر بھی ان کی محبت واجب ہے, شیعوں پر بھی ان کی محبت واجب ہے. جی سلام بڑے محمد والے محمد, دونوں ذکر کریں, کیا پریشانی ہے اس کا. دونوں فرقے سب مل کر سید الشہداء علیہ السلام کا ذکر کریں, چونکہ یہ نبی کے نواسے, ان کا تعلق نبوت سے ہے, ان کا تعلق توحید سے ہے, ان کا تعلق جو ہے شریعت سے, قرآن سے, جن کی مدح خود قرآن کر رہا. جی اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ کیا ہے؟ ذکر اہل بیت ہی تو ہے, ذکر اہل بیت ہی تو ہے. اور جب ذکر اہل بیت ہے تو ایک مجھ کو روایت یاد آ رہی ہے, میں اس کو بیان کرتا جاؤں. صلوات کا سالے محمد والے محمد پر. یاد رکھیے اکثر جو کہتے ہیں ذکر حسین سنت رسول ہے, میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سنت رسول نہیں ہے. بہت پھر سن لیجیے, ذکر حسین سنت رسول خدا نہیں ہے. کیا ہے بھئی؟ ہم سے بھی اچھی طرح ہمارے برادران اہل سنت نے اس روایت کو بیان کیا ہے, ایسا کھولا ہے کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کی سنت ہے. بھئی رسول سے تو افضل والا اللہ ہے نا, اللہ نے رسول کو خلق کیا, بعد میں رسول ہے. آپ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث پڑھیں, موجود ہے ام الفضل بنت حارث سے روایت آئی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے, یہ جملے روایت کے, تو میں ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ کے پاس لے کر آئی. اللہ کے رسول کی خدمت میں جب حسین کو پیش کیا تو دیکھا کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو روا ہے. مشکات میں مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے قبلہ روایت موجود ہے. کہا خدا آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے, رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا ابھی جبریل نے آ کے خبر دی ہے کہ میری امت اس بیٹے کو میرے ذبح کر دے گی, اور انہوں نے اس میدان کی یعنی میدان کربلا کی مٹی بھی لا کر مجھ کو دکھائی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل آمی آئے کہاں سے؟ اللہ کی بار کہاں سے؟ اچھا جبریل امی سے کس نے بیان کیا؟
اللہ نے. تو اس کا مطلب مجلس حسین، مصائب حسین جو سب سے پہلے بیان ہوئے، سب سے پہلا ذاکر حسین ذات رب العزت ہے. اس روایت کو دیکھیں، اگر یہ روایت نہ ہو تو بغیر اختلاف کے مذہب چھوڑ دیں گے. موجود ہے یہ روایت کہ جبریل ہے، تو جبریل کہاں سے آئے؟ اللہ کی بارگاہ سے. تو اللہ نے پہلے ذکر مصائب حسین کیا. سن کون رہے تھے؟ ملائکہ. اب دوسرا ذاکر حسین کون ہے؟ جبرائیل. اب سننے والے کون ہیں؟ پیغمبر. اب تیسرے ذاکر کون ہے؟ خود رسول اللہ. اب سننے والی ام الفضل بنت حارث. تو پتہ چلا فقط سنت رسول نہیں ہے، سنت خدا بھی ہے، سنت جبرائیل بھی ہے، سنت رسول بھی ہے. سلام علی محمد وآل محمد. کتنی سنتیں ثابت ہوئی؟ کس کا طریقہ کار ثابت ہوا؟ تو کسی ایک گروہ کی دشمنی میں یہ نہ کیجئے کہ ہم ذکر چھوڑ دیں، سب ذکر کریں، چونکہ یہ ذکر ہی ہے جو امت کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتا ہے. یہ ذکر ہی ہے جو ان کی صفوں سے اختلافات کو دور کر سکتا ہے. مگر ذکر حسین کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا فقط ذکر سے کام نہیں چلے گا، فکر حسین سے دوستانہ کرنا ہوگا. کیونکہ ذکر حسین کا میدان الگ ہے، فکر حسین کا میدان الگ ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھیں ذکر تو شاید آپ کو یہاں تک لا کے روک دے. اب ایک گروہ ایسا ہے ہمارے مسلمانوں میں ہے کہ خدا شبر پر لعنت فرمائے کہ اس نے خنجر سے حسین کو ذبح کر دیا. مگر معاملہ یہاں تک نہیں رکتا. اگر کسی کو امام حسین سے حقیقی محبت ہے تو تحقیق یہ کرتا ہے یزید کے ہاتھ میں یا شبر کے ہاتھ میں خنجر آیا کہاں سے. وہ تحقیق کرے گا یہ خنجر بنا کس کمپنی میں، اور اس طرح وہ حقیقت تک پہنچ جائے گا. کیونکہ جب کوئی قتل ہوتا ہے تو ہتھیار کو سیل کیا جاتا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہاں سے آیا، کس نے بنایا. وہ یہی جھگڑا ہے ہم میں اور اوروں میں. واقعی یہ کہہ کے رک جاتے ہیں کہ خدا شبر پر لعنت کرے کہ اس نے حسین کو خنجر سے ذبح کر دیا، ہم نے خنجر کو سیل کیا ہے. ہمارے پاس پوری تحقیق ہے خنجر کس کمپنی میں بنا ہے اور کن ہاتھوں سے ان ہاتھوں تک آیا ہے. سلام بڑے محمد وآل محمد. ورنہ یزید کی حیثیت کیا تھی، شمر کی حیثیت کیا تھی؟ کہاں نبی کا نواسا، اور کہاں دو کوڑی کا آدمی آئے اور ان کے گلا کاٹنے کے بعد سر جو ہے وہ نیزے کے اوپر رکھ دیا جائے. تو بات یہ آتی سامنے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو اختلافی نہ بنایا جائے، اب فکر حسین کے قریب آیا جائے. یہاں جو محبت اہل بیت کا مطالبہ ہے، یا محبت اہل بیت فقط یہ نہیں کہ ہم زبان سے کہیں کہ محبت ہے، یا ہم فقط نظر و نیاز کھانے تک رک جائے کہ ہمیں امام حسین سے محبت ہے ہم نظر و نیاز کھا رہے ہیں. نہیں، امام حسین کے مشن میں حسین کا ساتھ دینا ہوگا. اور امام حسین کا مشن کیا ہے؟ بے دینی کو مٹا دو اور دین کے پرچم کو بلند کرو. جی، دین کے پرچم کو جو ہے بلند کرو. اگر دین ہماری زندگی میں آ جائے، یہ تمام مسلمان معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہے. اگر دین اس معاشرے کی زندگی میں آ جائے تو یہ قوم پھر رسوا نہ ہو. پریشانی سب سے بڑی یہ ہے ہم خود کو مسلمان کہہ ضرور رہے ہیں مگر دین ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے. میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے اسلام کے ساتھ کہ جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں نہ وہ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں نہ وہ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو اسلام پر حملے کر رہے ہیں نہ وہ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، اور جو خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں وہ بھی اسلام کے بارے میں نہیں جانتے. میں اکثر کہتا ہوں فکر حسین کیا ہے، یزید میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی تھی جو امام حسین اس کے مقابلے پر اٹھے، جو ان میں سے ایک فرد ہے جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا. دیکھیں یوں کوئی یزید کی وکالت کرتا تو کرے، یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ کسی کے مقدر میں حسین کی وکالت آئی ہے، کسی کے مقدر میں یزید کی وکالت آئی ہے. یہ اپنا اپنا مقدر ہے، کیجئے آپ. مگر جو بھی کرتا ہے وہ یہ ضرور مانتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ یزید کوئی مقدس شخصیت تھا یا یزید تہجد گزار تھا. سب نے لکھا کہ یزید شرابی بھی تھا، یزید جو ہے جواری بھی تھا، یزید جو ہے زانی بھی تھا. ہم کیا کہیں؟ طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے جو آئی ہے جناب عبداللہ صحابی پیغمبر سے کہ جب ان کو مدینے کے
दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।